اس گیدرنگ میں موجود تھے، جو امریکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ پلے کروا دیا گیا. ایک فحش گندی فلم چل گئی ایک اسکرین پر اور ساری محفل خراب ہو گئی، عجیب و غریب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سفیر صاحب جو ہے وہ رک گیا سب کچھ. اس لیے سفیر صاحب کی اس مینجمنٹ پر، سفارت خانے کی اس مینجمنٹ پر، اس ناکامی پر ان کا استعفیٰ لیا جائے، ان سے احتساب کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، علی امین گنڈا پور سے کس چیز کی اتھارٹی دی ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اور پس پردہ کیا چل رہا ہے، بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا. لیکن جو باتیں آگے جا کر کریں گے ان سے پہلے فیصل واؤڈا اور محسن نقوی یہ اس حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. یعنی یہ دونوں نہ نون کے، نہ پی پی کے، نہ ایم کیو ایم کے، اور ان کی جانب سے یہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد سینیٹر بنے ہیں. اور محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی وزارت اعلیٰ پنجاب کے منصب پر تھے، اور اب وہ وزیر داخلہ ہیں. رانا ثناء اللہ خود کہتے ہیں آنکھیں نہ دکھائیں، یہ اس وقت وزیر اعظم کے باس کا کردار ادا کرتے ہیں. محسن نقوی نے اور فیصل واؤڈا نے کیا کہا ہے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے. دیکھیے محسن نقوی کیا کہتے ہیں، اس کی بعد میں فیصل واؤڈا کہتے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس، اور ایسا لگ رہا تھا کہ صحافیوں کو دھمکیاں دینے آئے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والوں کو، احتجاج پر آمادہ لوگوں کو دھمکیاں دینے آئے ہوئے ہیں. کہنے لگے خیبر پختونخوا وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، بھارت کا نہیں ہے. اگر وہاں بھی ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یعنی فیصل واؤڈا کہہ رہے تھے ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے، آپ کو لگا کا مطلب کیا ہے، ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو وہاں بھی ریڈ ہو جائے گی. آپ الزام لگائیں گے کہ ماسک والے آ گئے، ڈالے آ گئے، جاؤ جو الزام لگانا ہے لگاؤ. یہ فیصل واؤڈا نے گفتگو کی. فیصل واؤڈا نے اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک بات اور باندھ لی. اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت، قوت نافذہ، مقتدر حلقے وغیرہ وغیرہ کیا سوچ رہے ہیں. فیصل واؤڈا نے یہ کہا کہ امریکی مداخلت کو یہ قوم پسند نہیں کرتی، ریجیکٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے عمران خان صاحب کو نکالا گیا، اور پہلے نکالا اب بچانے آ گئے ہیں. تو آپ یہ جو بتا رہے ہیں، یہ فیصل واؤڈا کیا بتا رہے ہیں، یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی آئے تھے، تب بھی کہہ رہے تھے کہ اس احتجاج میں لاش گر سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں تو لیڈرز کی لاش پر بھی سیاست ہوتی رہی ہے. یہ باتیں انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں کی، صحافیوں کو باقاعدہ دھمکی دینے کے انداز میں، آؤ اپنا نام بتاؤ، چہرہ دکھاؤ، پی ٹی آئی والے تمہاری تعریف کریں. یہ فیصل واؤڈا کر رہے تھے، صحافیوں کے ساتھ جھگڑ رہے تھے. تو انہیں پیچھے سے جو ہدایات ملی ہیں، کیونکہ انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی کہا میں SIFC کا نمائندہ ہوں، تو انہیں جو پیچھے سے ہدایات ملی ہیں وہ ہدایات ان کی گفتگو کی جارحیت میں نظر آ رہی تھی. فیصل واؤڈا کی یہ کر رہے تھے. محسن نقوی نے کیا کیا، محسن نقوی نے، میں جب پی ٹی وی کی خبر دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ شاید کوئی فیک نیوز ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ باقی چینلز نے بھی چلائی تو میں نے کہا یہ تو محسن نقوی نے کہہ دیا ہے. یعنی یہ کہا گیا کہ 24 نومبر کی احتجاجی کال، وزارت داخلہ کا سخت ترین اقدامات کا فیصلہ. وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل شروع ہو گیا. پہلے بھی تھا، 120 افغانی پکڑ لیے، بعد میں لسٹیں آئی، نام ہی نہیں تھے. اب کیا ہو رہا ہے، احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پر غور. جو طالب علم احتجاج کرے گا اس کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے پر غور. احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک کرنے کا بھی فیصلہ زیر غور. دہشت گردی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی شروع، ذرائع وزارت داخلہ. یہ پی ٹی وی نے بتایا تھا. لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے ARY پر دیکھا، ARY بتانے لگا سرکاری اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے، ذرائع وزارت داخلہ. احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد، داخلے منسوخ کرنے پر غور، ذرائع وزارت داخلہ. احتجاج میں شامل شرپسندوں کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک کرنے کا فیصلہ زیر غور، ذرائع وزارت داخلہ. اب میں ان دونوں کی گفتگو سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ان کے خیالات جان رہا ہوں، تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ ان کو سامنے لایا گیا ایک بار پھر
جو حکومت ہے شہباز شریف کی جماعت کی یا پاکستان پیپلز پارٹی والے، ان کو سامنے نہیں لایا گیا. ان سے اپنی بات کہلوائی جا رہی ہے کہ زیادہ مؤثر انداز میں یہ بتایا جائے کہ احتجاج جو ہے وہ نہ کیا جائے. اب اس احتجاج کے حوالے سے فیصل واوڈا کی آپ گفتگو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دو طرفہ پریشانی ہے. ایک، فیصل واوڈا یہ بتا رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں بھی جائیں گے، الزام لگا دینا ماسک والے آ گئے، ڈالے والے آ گئے، نامعلوم افراد آ گئے. تو ایک یہ پریشانی ہے. دوسرا کہنے لگے امریکی مداخلت ریجیکٹ کی گئی ہے اور امریکہ نے پہلے نکالا تھا عمران خان کو، تو یہ بھی مان لیا. اب بات یہ ہے کہ دو طرفہ پریشانی، یہاں لوگ احتجاج کے لیے آئیں گے، اس کی بھی پریشانی ہے، امریکہ سے دباؤ آ رہا ہے، اس کی بھی پریشانی ہے. فیصل واوڈا کی گفتگو نے دونوں چیزیں بتا دی. پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیا فیصل واوڈا کی گفتگو پر. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں فیصل واوڈا بجو وہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے اور وہ آ کے کھاتی ہے کیڑے مکوڑے اور دیگر کریچرز کو. تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں فیصل واوڈا جو ہے وہ بجو ہے. اب فیصل واوڈا کے ساتھ ساتھ جو خبریں ٹیلی ویژن چینلز پہ آ رہی ہیں احتجاج سے نمٹنے کے حوالے سے، وہ کیا ہیں؟ پولیس 40,000 شیلز خرید رہی ہے، آنسو گیس کے شیلز، 2,500 بندوقوں کے ساتھ 50,000 ربر کی گولیاں بھی لی جا رہی ہیں، اور 5,000 اینٹی رائٹ کٹ، وہ جو شیلڈ ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، لاٹھی ہوتی ہے اس کے ساتھ، یہ بھی لی جا رہی ہیں. اور ایف سی پنجاب اور سندھ سمیت 22,000 جوان اسلام آباد میں تعینات کی جائیں گے، یہ رینجرز کے جوان ہوں گے. تو یہ تیاری ہے حکومت کی اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں پٹاخہ بھی نہیں ہوگا، آزادی بھی نہیں ہوگی، 5,000 بندہ نہیں ہوگا فیصل واوڈا سے کہلوا رہے ہیں، تو پھر یہ جو 30,000 کے قریب بندے لگا رہے ہیں، یہ بندے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اور یہ جو محسن نقوی نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر، پاسپورٹ بلاک، شناختی کارڈ بلاک، سم بلاک، اور اس کے بعد داخلے منسوخ بچوں کے، بات یہ کہ اس ملک کے بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے سب سے بڑی مدد لی تھی طلبہ سے، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. اب اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے اور اس کے ساتھ لوگ ہیں تو آپ کو یہ دھمکی کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں اس لیے یہاں تک دھمکیوں پہ اتر آئے. یہ کسی کے باپ کا ملک تو نہیں ہے. یہ اجازت کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی کا آپ کو حق ہے، اس کی حدود و قیود ہے لیکن حق ہے، یہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے. عجیب وزیر داخلہ رکھ لیا ہے کہ وہ وزیر داخلہ آئے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، جب دیکھو ڈنڈے کی بات، داخلے منسوخ، شناختی کارڈ بلاک، پاسپورٹ بلاک، سم بلاک. یہ ملک ہے یا کیا کرنا ہے اس کا؟ مطلب اس طرح سے چلانا ہے؟ یہ کوئی لندن میں موجود افراد قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج والا معاملہ تھوڑی ہے. یہاں احتجاج کر رہی ہے ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے، اس سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں، اس سیاسی جماعت کی حکومت اٹھائیں پھینک دیں، عدالتوں سے یہ فیصلہ لے لیں کہ بالکل یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد کر لیں. اب تو عدالتیں بھی مرضی کی ہیں، لیکن اگر اس طرح سے کرنا ہے تو یہ تو مذاق ہے، یہ تو غیر سیاسی آزاد سینیٹرز کے ذریعے کیا گیا مذاق ہے. یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے اس صورتحال میں جو گفتگو کی ہے علی مین گنڈا پور سے، اور اس کے علاوہ جو رپورٹر سے بات کی عمران خان صاحب نے، اس میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نظریاتی لوگ نہیں تھے ان کو وہ خود لے کر چلے گئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے یہ بات کی، یہ میرے لیے اس پورے معاملے میں سب سے دلچسپ ہے. اس کے بعد بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، تو عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب سے اور علی مین گنڈا پور صاحب سے یہ پیغام دے کر میسج پہنچا دیا، ان تک بات کر دی ان سے کہ آپ بالکل مذاکرات کر سکتے ہیں، اور مینڈیٹ کی واپسی پر ہمیں بات کرنی ہے، ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی پر ہمیں بات کرنی ہے، یہ بات ہم بالکل کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا یہ مذاکرات میں آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے. اگر یہ چیزیں منظور کر لی جاتی ہیں، جمعرات تک کا وقت دیا ہے عمران خان صاحب نے، آج منگل کا دن، کل بدھ، جمعرات تک کا وقت، یہ چیزیں منظور کر لی جاتی ہیں، ان پر پیش رفت کی جاتی ہے، تو پھر 24 کو ایکٹیویٹی ہوگی، اس کی شکل بدل جائے گی، وہ جشن کی شکل میں ہوگی. لیکن اگر یہ منظور نہیں کیا جاتا تو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں پھر احتجاج ہوگا، احتجاج سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہاں ایک بہت اہم خبر ہے، یہ خبر ہمارے سامنے آئی ٹویٹر پر، اور اس خبر میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر صاحب، ان کی ایک گیدرنگ میں گفتگو جاری تھی پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں سے، وہاں پر سوالات سخت ہونے لگے، اور جب سخت سوالات ہو رہے تھے تو اس موقع پر
پاکستانی سفیر صاحب جو ہے وہ جوابات دینے کے قابل نہیں تھے، وہ جوابات نہیں دے پا رہے تھے. تو اچانک جو لوگ اس گیدرنگ میں موجود تھے، جو امریکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ پلے کروا دیا گیا. ایک فحش گندی فلم چل گئی ایک اسکرین پر اور ساری محفل خراب ہو گئی، عجیب و غریب ہو گئی. اور پھر اس کے بعد سفیر صاحب جو ہے وہ رک گیا سب کچھ. ان کا یہ کہنا ہے کہ سفیر صاحب نے یہ شاید جان بوجھ کر کروایا اور یہ جوابات دینے میں ناکام تھے، تو اس لیے سفیر صاحب کی اس مینجمنٹ پر، سفارت خانے کی اس مینجمنٹ پر، اس ناکامی پر ان کا استعفیٰ لیا جائے، ان سے احتساب کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہمارے سامنے آیا سوشل میڈیا پر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ڈیمانڈز ایمبیسڈر رضوان شیخ's resignation over anti-American remarks, undiplomatic behavior and gross incompetence. During a virtual town hall, Ambassador Sheikh failed to secure the meeting, leading to the broadcast of a pornographic material in front of women and youth while avoiding tough questions on Pakistan human rights abuse and transnational repression. The unethical and humiliating mishap has outraged the community. His rhetoric against democracy and mishandling of a town hall leading to the public humiliation is unacceptable and demands immediate resignation. یہ امریکی سفیر صاحب نے کیا ہے، رضوان شیخ صاحب، اور اس کے بعد ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ تازہ ترین ہے اس معاملے میں. رضوان شیخ صاحب کی اس ورچوئل ٹاؤن ہال میٹنگ میں، اس گیدرنگ میں کیا ہوا ہے، اس کے حقائق سامنے آنے چاہیے، پاکستانی سفارت خانے کو بتانے چاہیے، دفتر خارجہ کو ان سے پوچھنا چاہیے. یہ ہم آن لائن دیکھتے ہیں کئی بار کووڈ کی ویڈیوز میں کہ یہ کسی جگہ ہو گیا، کسی گیدرنگ میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوریا ووریا کی ویڈیو چلتی ہے وہاں پر ہو گیا. تو یہ مذاق جو دنیا بھر میں ہوا ہے، جو واہیات پنا ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ان کی غلطی تھی، یہ کسی نے بریچ کیا اور بریچ کرنے کے بعد سسٹم کو ہیک کر لیا اور پلے کر دیا، یا یہ ہمارے سفارت خانے میں کوئی اس طرح کا کیریکٹر بیٹھا ہوتا جسے شوق تھا اس طرح کی چیز دیکھنے کا اور اس کے سسٹم میں یہ موجود تھی. اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائیں اور سامنے لایا جائے، وگرنہ یہ جو مذاق بنایا ہے، یہ مذاق تو بہت ہی واہیات ہے، بہت ہی برا ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں، فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک کی اکتوبر کے مہینے میں اس کا کچا چٹھا سامنے آ گیا ہے، اور یہ ڈان اخبار نے خبر لگائی ہے. یہ اکتوبر کے مہینے میں 20% گر گئی ہیں، اور فارن انویسٹمنٹ ہمارے ہاں ویسے بھی گزشتہ کچھ عرصے میں کم ہوئی ہے. معیشت بہترین جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں عمران خان کے لیے کون نکلے گا. ایسی چیزیں سامنے آتی رہیں گی تو پھر آپ کے لیے کون نکلے گا جب آپ نکال دیے جائیں گے ایسی کارکردگی پر؟ ذرا یہ بھی سوچیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.